لگ جاتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے 848 نمبر، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا سمعتم النداء، جب تم اذان سنو، فقولوا مثل ما يقول المؤذن، تو وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان ختم ہو جائے، ثم صلوا علی، پھر مجھ پر تم درود پڑھو، فإنہ من صلی علی صلاة، کیونکہ جو شخص بھی مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجے گا، صلی اللہ علیہ عشرا، اللہ کریم اس پہ 10 مرتبہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ثم صلی اللہ لی الوسیلہ، میرے لیے رب تعالیٰ سے وسیلہ کا سوال کرو، فإنہا منزلۃ فی الجنہ، کیونکہ یہ جنت میں ایک ایسا مقام ہے، لا تبتغی الا لعبد من عباد اللہ، جو اللہ کے بندوں میں سے صرف اور صرف اللہ رب العالمین نے، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مِنْ، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام میرے لیے رکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان کا جواب دو، میرے اوپر درود پڑھو، میرے لیے وسیلہ کا سوال کرو، اور پھر فمن سأل لی الوسیلہ، جو شخص میرے لیے رب تعالیٰ سے وسیلے کا سوال کرتا ہے، حلت لہ الشفاعہ، کل قیامت کا روز ہوگا، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ لہذا جنت میں داخلے کے لیے اگر سفارش محمدی چاہیے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش چاہیے، تو اس کی اولین بنیاد یہ ہے کہ جب نماز کی تیاری کرنی ہے، اذان سے ہی اس کی تیاری شروع کر دیجئے۔ اور اذان سے تیاری کا یہ معنی ہے، خاموشی سے اذان کو سن کر جو مؤذن کہتا جاتا ہے، اپنی باتوں میں مگن ہونے کی بجائے، اپنی مصروفیات میں مشغول ہونے کی بجائے اذان کا جواب دیجئے، درود پڑھیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے مستحق بن جائیے۔